ایک نظم بہت پیش اچھا کرنے. لگا. جی جی. زیبی آپ یہ دیکھیں میری پوتی نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے اپنے بازو پہ. ارے واہ واہ، میری پیاری سی بیبی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ الحمدللہ تینوں میری پوتیاں یہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی مائک میں شور آ جاتا ہے. جب ماشاء میں اللہ اس ماشاء مشاعرے اللہ میں ہوتا ہوں تو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. ماشاء یہ اللہ میری ماشاء پوتی نے اللہ. آپ کا بیٹا نام لکھا ہوا ہے. سلامت رہو سلامت رہو. میں ایک نظم پیش کر رہی ہوں، فن اور فنکاری. فن اور فنکاری. فن اور فنکاری. ادب کیا ہے؟ فن کیا ہے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادیب کون ہوتا ہے؟ فنکار کیسا ہوتا ہے؟ ہیں تو معمولی سے سوال، مگر بہت گھمبیر ہے. یہ درست ہے، ہر شخص کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کی عادت و فطرت سوچ جدا ہے، مگر اوصاف اور خامیوں میں بڑا واضح فرق ہے، جسے ایک عام انسان بھی محسوس کر سکتا ہے. پھر جو ادیب ہیں، آرٹسٹ، فنکار، شاعر، صحافی، قلمکار، لکھاری، ان سے زیادہ کون سمجھدار ہوگا؟ ایک لکھاری رہنما ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کا پاسباں، ادب کی سرخروئی کا نگہباں، قوم، ملک، وطن، انسانیت کا رہبر. اس کا کردار اور عمل ہی اس کے ادب کا آئینہ ہے. لیکن اکثر یوں بھی ہوتا ہے، حالات یا وقت یا شیطانی قوتیں اور نفس ایک ادیب کی زندگی کو ہدف تنقید بنا دیتے ہیں. کئی بڑے نامور شعراء و ادباء اور فنکاروں کے قول و عمل، فعل و کردار و گفتار سب کے سامنے ہیں. گو کہ اللہ نے جو انہیں فن عطا کیا اس میں وہ قابل فخر تھے، ادب کا مان اور شان بنے. بس یہ رب کی رضا ہے، شاید ان کی پشیمانی، ندامت یا کوئی اور خوبی رب کو بھا گئی جو رب نے انہیں دنیا میں اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا. سو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ادب کے حقیقی معنوں کو پرکھا جائے، ادب کے معیار کو اپنایا جائے اور اپنے فن و فکر و ہنر کے ساتھ کردار سازی پہ بھی توجہ دی جائے. تو ادب کا شعبہ بھی ادب کے حقیقی معنوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ہم انسان ہیں، کوئی خود کو اکمل نہیں کہہ سکتا. سب خطا کے پتلے ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کو مان لینا ہی اعلیٰ ظرفی ہے. ہم کسی کی فطرت، عادت و اعتبار، مزاج نہیں بدل سکتے، لیکن جب بات ادب کی کریں تو ادب کو تو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے. کوئی شخص کسی کی مرضی پہ نہیں چلتا، اور درست بھی ہے. ہر شخص اپنے حساب سے جو درست سمجھتا ہے کرتا ہے. جو گمراہ ہیں، خائن ہیں، مینوش ہیں، بد کردار ہیں، منافق ہیں، قول و عمل میں سیاہ کار ہیں، وفاشار بیویوں کے ہوتے ہوئے پرائی عورتوں کو، مداخواہ خواتین اور دوسروں کی بیویوں بیٹیوں کو ورغلاتے ہیں. جب کوئی لیجنڈ، بڑا فنکار، ادیب و شاعر بھنگ، چرس، شراب نوشی کو مذموم فعل نہ مانے اور حسن پرستی کا شوقین ہو، تو پھر سماج کا کم علم طبقہ برائی کو برائی نہیں مانتا اور وہ اپنے ہیرو کی کاپی بننا چاہتا ہے. بات صرف اتنی ہے، کوئی صانع ہو یا خطاط، شاعر ہو یا فنکار، صحافی ہو یا ادیب یا لیڈر یا نقاد یا کہانی کار، اچھا انسان بھی ہو، اچھا تخلیق کار بھی ہو، تو اس کی شخصیت ایک نمونہ ہے، مثال ہے بے شک. اچھائی کا، نیکی کا. وہ اپنے سامنے سماج کی اصلاح کو مقدم جانے، خلق کی آواز بنے، انہیں عقل و بصیرت سے سرفراز کرے، ان کے دکھ درد ضرورتوں کا رفیق کار ہو، حیات انسانی کے لیے نفع بخش ہو، قاری کی فکری الجھنوں کا سدباب کرے، بلند کردار ہو، معیاری ادب کا لمبردار ہو، جعلی خوشامد پسندانہ رویوں سے برسرے پیکار ہو، اخلاقیات، ادب، جھوٹ کاروبار نہ ہو، ظاہر و باطن سے یکساں ہو، مکار نہ ہو. اخلاقیات، ادب، جھوٹ کاروبار نہ ہو، ظاہر و باطن سے یکساں ہو، مکار نہ ہو. ادب برائے زندگی، ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، ادب برائے ادب، ادب برائے گفتن، ادب برائے شعر. اگر بات زندگی اور ادب کی ہو تو پھر ادیب کے لیے کردار قول و عمل ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ عام انسان کیوں شاعر اور شاعری سے بیزار ہے؟ کیوں شاعر کا دل میں وقار و احترام نہیں؟ اگر شاعر بھی انسان ہے تو کیوں جوہر انسانیت، خیر و صداقت، عمل و کردار میں برتر و اعلیٰ نہیں؟ کیا صرف ایک اچھا شعر ہی کسی بد کردار شاعر کا دفاع کرنے کو کافی ہے؟ باخدا ہے نفرت نسل نو کو اور عام آدمی کو ان شاعروں، ادیبوں، صحافیوں سے جو جنسی ذہنی مریض تھے اور ہیں،
جو حسینوں کی پرستش میں اس قدر مدہوش تھے اور بدمست ہیں کہ ان کے دوستوں کی بیویاں تک ان کے تصرف سے نہ بچ سکیں۔ پاک باز، متقی، 5 وقت نمازی، شوہروں کی نظروں میں دھول جھونک کر ان کی بیویوں کو شہرت کے لالچ میں پھنسا کے دغا، فریب اور دجل کے کھیل کھیلتے ہیں۔ اپنی بد کرداری کے قصے اپنے دباچوں سوانح عمریوں میں تحریر کر کے، اپنی محبتوں کا ذکر، ان کے حسن کے تذکرے کر کے اپنے کردار، اپنے فن پہ فاخر ہے۔ بے شک ان کی عقل کا شہزور گھوڑا شاعری کی مسند پہ تیز رفتار ہے، ان کا شعر ہواؤں کے دوش پہ سفر کرتا عام قاری تک پہنچ گیا ہے، مگر ان کے شعر کے ساتھ ان کے کردار کے قصے بھی قاری کے ذہن میں تر و تازہ ہی رہتے ہیں۔ یہ وہ عقل گزیدہ ہیں جن کے نفس کو حکمت کی لگام نہ لگ سکی، نفس کے غلام، لفظی بازیگر، مصور، شاعر، ادیب، صحافی، رقاص، گلوکار، ادب و فنون لطیفہ کے یہ محترم فنکار، یہ تہذیب، مذہب، سماج، شرافت کے ٹھیکیدار، چند مٹھی بھر دانشور، فضیلت کے یہ نمائندے، میں نوشی، ضمیر فروشی، حسن پرستی ان کا شیوا، دوسروں کی زندگی کو گندگی میں دھکیلنا، خود گردنوں تک دلدل میں دھسے ہوئے، کہتے ہیں فن دیکھو نجی زندگی پہ بات نہ کرو، مگر خود ان کی گفتگو کے محور، ان کی نظروں کے مرکز، نسوانیت زن کی بے حرمتی، میل فیمیل ہر ایک پہ ان کی دست درازی، مزے اور چٹخاروں سے مزین ان کی گفتگو، ان کا شغل غیروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی، ان کے فن پاروں میں ادب اور آرٹ کے نام پر کیسی کیسی نظر آتی ہیں فنکارانہ، دانشورانہ منہ شگافیاں۔ ان کی باتیں اعلیٰ عرفہ، لیکچر ان کے دینی مظہر اور کردار ہیں ان کے بالکل صفر، قول و عمل میں ان کے تضاد، رگ رنگ میں ان کی شر اور فساد، جس کی چاہے پگڑی اچھالے، جس کی چاہے عزت اڑا لے، عہدے، مرتبے، منصب، نام و مقام، ان کے پیچھے چھپ گئے ان کے کام۔ ہر شعبے میں ایسے لوگوں کی بھرمار، تنقید، کالم، افسانہ، آرٹ یا ناول نگار، سیاست، ادب، سماج، معاشرت، مذہب، تحت خواں، گلے باز، استاد و شاگرد، اکثر و بیشتر ایک ہی کشتی کے سوار، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، مذہبی، آفاقی قدروں سے منحرف، کیسے عام کاری کے دل میں پائیں عزت؟ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا مقدر کیوں ہے ذلت؟ یہ ایک سوال ہے جو ایک قاری نسل نو کے بچے نے کیا، جس نے نہایت حقارت سے شاعری کے نام پہ ان کے کردار پہ نفرت سے منہ موڑ لیا اور کہا جو اچھا ادیب و شاعر ہو ایک اچھا انسان بھی ہو۔ ایسے اچھے ادب اور ادیب کے ہم قدردان ہیں جو انسانیت کے اعلیٰ طور طریقوں سے واقف ہو، اخلاقیات، تہذیب و حق کا راہی ہو، جو زندگی کی سچائیوں کا قائل ہو، جو گفتار اور کردار کا بھی غازی ہو، جو خود برا ہو وہ کیا اچھائی کی تبلیغ کرے۔ اعلیٰ انسان ہی اعلیٰ تخلیق کار ہوتا ہے، قابل نفرین ہے وہ جو شیطانی بہکاوے میں آئے، بھوک اور موت سے ڈرے، فحاشی، برہنگی اور ریانی میں دھسے۔ یہ ظلم، سفاکی، انسانیت کی تذلیل، خاندانی نظام، نسلوں کی تباہی، ہم پڑھے لکھے جانوروں سے کمتر درجے پہ آ گئے، انسانیت سے دور ہوئے، حیوان بن کے چھا گئے۔ اخلاقی باختگی، حیا باختگی نے اعلیٰ اقدار کچل ڈالی، تہذیب و ثقافت کے کیسے جنازے اٹھے۔ یہ عورتوں کے درمیان خوش رہنے والے مرد نفس امارہ، شیطانی وسوسوں کا مرکز بنے، نفس لوامہ یعنی خیر سے ہٹ گئے۔ پہلے انسان مہذب ہوا، مذہب اپنایا، حیوانیت سے منہ پھیرا، جنگل کے قانون سے نکلا، انسانی پرتقدس رشتوں میں بندھا، معاشی، ابلاغی، عسکری، کفری فتنے اور جاہریت سے بچا، پھر قوم لوط، عاد و سمود کی طاقت و ثروت کے باوجود ان کے انجام سے نہ ڈرا، اور پھر اب حیوانیت کا لبادہ اڑا، گلوبل ولیج، پھر پام ولیج، یعنی پوری دنیا ایک ہتھیلی پر، سیکنڈوں منٹوں میں آڈیو ویڈیو کا ابلاغ، پیسے کے لالچ نے، نفسانی خواہشات نے انسانیت کو برہنہ کر دیا۔ وہ لکھاری تھا، وہ لکھارن تھی، عجب تماشا تھا، عجب تماش بینی تھی، ٹریش لٹریچر، غیر معیاری تحریریں، جذبات انگیختہ شاعری، داد و ناموری کا بھوکا شاعرن، روح اثر کے تقاضے، گلوبل، کائنات، پلانٹ کے موضوعات بھول بیٹھا۔ یہ کیسا ادب تھا، کیا ادیب تھا، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی حدود سے آزاد ہوا۔ موسم، رومانس، قلب واردات کا اظہار منع نہیں، مگر پرت در پرت، تہ در تہ تغزل کے حسن ادب ضروری ہیں۔ اے لکھاریو، اے قلم کے محافظو، اے ناموری کے متلاشیو، یہ دیدہ وری، یہ بصیرت کہتی ہے کسی برائی، ظلم، ناانصافی، گندگی کو مٹانا ہے تمہارا کام، اپنی ذات کو مثال بنانا ہے تمہارا کام،
تم امت اسلامی کا حصہ ہو، تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اچھا سماج تخلیق کرو، قلمی جہاد کا حصہ بنو، تم اخلاقی کرداری لحاظ سے اپنے عہد کے نمائندے ہو، انسانی دکھ، تناؤ، پریشانی، المیوں، مسائل اور انسانی زندگی کے تم عکاس ہو، تہذیب و تمدن، اخلاقیات کی بحالی ہے تمہارا کام، قلم کی طاقت سے بدل دو تم یہ بدی کا نظام، معتبر اہل قلم ہو تم، تخلیق کار ہو، علم و ادب کے تم پاسدار ہو، رب نے ودیت کی ہے جو لکھنے کی صلاحیت، تو رب کے اس انعام کا حق ادا کرو، دنیا کو بہشت بنا دو اپنے اخلاق و کردار سے، خود کو بچا لو زن کے شر سے، شیطان سے، فریب سے، مکر سے، مکار سے، جو رشتے تمہیں رب نے عطا کیے ہیں قدر کرو، ماں، بہن، بیٹی، محرم کے ہر رشتے پہ فخر کرو، ہم صرف مرد و زن نہیں، ہمارے نام ہیں، ہمارے پرتقدس رشتے ہیں، ہمارا دینی ایک ضابطۂ حیات ہے اور یہی ہماری کل کائنات ہے، ہمیں فخر نہیں کسی بھی ایسے فنکار پہ جس کے پاس فن تو ہے کردار نہیں، ہمیں بد کرداروں سے کوئی بھی سروکار نہیں، ایسے قلمکاروں سے راضی رب نہیں، محبوب رب نہیں، سرکار نہیں، اب ہمیں ایسا فن اور فنکار درکار نہیں جس کو میرے رب سے، رب کی ہدایت سے پیار نہیں، رب کی ہدایت سے پیار نہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، زندہ بہت باد، خوب۔ زندہ باد زیبی، بہت یہی تو زبردست۔ اصلی جہاد ہے، واہ واہ واہ، یہ جہادی نظم ہے، یہ اصل قلبی جہاد یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ جہاد ہے۔ تبلیغ ہو رہی ہے۔ بہت عمدہ۔ کیا بس۔ کہنا، کیا کہنا، بہت خوب۔ تبسم آپ کا مائک بند ہے، تبسم آپ کا مائک بند ہے۔ اتنی تعریف کر رہی تھی اور مائک بند تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جی سامعین، بہت ہی عمدہ۔ میں تو زیبی صاحبہ کی جو نثری نظمیں ہیں اس کو تو اب ایک درس کی حیثیت دینے لگی۔ ہاں، درس ہے، ہاں بالکل۔ جی سامعین، اب ہم چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تھکا دیا ہے مجھے اس قدر مسافت نے،